وأصحابك या हबीब अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। हम्द सलात के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह जुमा के अंदर इरशाद फरमाया, फ़इज़ा कुदियतिस सलातु, फरमाया जब तुम नमाज अदा कर लो, फंतशिरू फिल अर्द, तो ज़मीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो, यानी तुम रिज़्क़ की तलाश में निकल जाओ। जब तुम नमाज पढ़ लो, फ़इज़ा कुदियतिस सलात, जब तुम नमाज अदा कर लो, तुमने नमाज पढ़ ली, फारिग हो गए, अब इस तरह करो कि फ़ंतशिरू फिल अर्द, ज़मीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो, यानी रिज़्क़ की तलाश में निकल जाओ। मुफस्सिरीन ने लिखा मुराद रिज़्क़ की तलाश में निकल जाओ। वज़्कुरुल्लाह, और अल्लाह का ज़िक्र करो, कसीर लअल्लकुम तुफ़्लिहून, कसरत के साथ अल्लाह का ज़िक्र करो, इस उम्मीद पर कि तुम कामयाब हो जाओ। रिज़्क़ हलाल की जो तलाश है और जो कोशिश है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने निज़ाम ज़िंदगी के अंदर एक ख़ूबसूरत निज़ाम रखा है कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, और अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ हलाल अता फरमाएगा। ये बात याद रखिए कि अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपने आप को सवाल से बचाने के लिए, अपने माँ बाप बहन भाइयों की किफ़ालत करने के लिए रिज़्क़ हलाल की तलाश बड़ा महबूब अमल है। एक सूरत में सिर्फ मना है कि जब आप सिर्फ़ और सिर्फ तकब्बुर के लिए दौलत जमा कर रहे हैं, सिर्फ दूसरों के ऊपर अपनी बड़ाई साबित करने के लिए दौलत जमा कर रहे हों, तब ये मना है। वरना कोशिश करके, मेहनत करके, जद्दोजहद करके रिज़्क़ कमाना, रिज़्क़ हलाल की तलब में रहना, ये बड़ा पसंदीदा और महबूब अमल है दीन के अंदर। हमारे यहाँ ये हुआ है कि कुछ अरसे से हम देखते हैं कि मेहनत से जी चुराने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। यहाँ तो लोग किसी के तुफैली बन के जीना चाहते हैं, किसी के दस्ते नगर होकर जीना चाहते हैं, माज़अल्लाह। यहाँ ये रवैया हो गया है कि मेहनत करनी है लेकिन कोई शार्ट सा रास्ता मिले और जल्दी से सारी दौलत जमा हो जाए और हम फटाफट अमीर हो जाएं। आप मेहनत करेंगे, जद्दोजहद करेंगे, कोशिश करेंगे, यही निज़ाम बनाया अल्लाह ताला ने। इसी निज़ाम को रब रसूल ने पसंद फरमाया है। नौजवान नस्ल ये याद रखे कि जब वो हरकत करेगी, जद्दोजहद करेगी, कोशिश करेगी, हिम्मत करेगी, अल्लाह तबारक व तआला नवाज देगा। लेकिन अगर कोशिश ही छोड़ दी जाए, मेहनत ही छोड़ दी जाए, तलब ही छोड़ दी जाए, तो फिर उसका नुकसान ये होता है कि मुआशरे के अंदर आहिस्ता आहिस्ता लोग सहारे तलाश करने लगते हैं, काहली और सुस्ती उरूज पे चली जाती है। फिर हमने ये भी देखा कि आहिस्ता आहिस्ता चंदा जमा करने वालों की तादाद बढ़ जाती है। मुख्तलिफ नामों पर, मुख्तलिफ उन्वानों पर चंदे जमा किए जाते हैं। भिखारियों की लंबी फहरिस्तें हैं, गदागर मांगने वाले। किसी भी इशारे पर आप थोड़ी देर के लिए गाड़ी को रोकते हैं तो पता नहीं कितनी को तादाद है जो तलब करने वालों की। और फिर कई कई रंगों में, कई कई अंदाज में लोग आपके सामने आते हैं। याद रखना, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने बगैर तलब के अपना हाथ फैलाया, क़यामत के दिन उसे सज़ा ये मिलेगी कि जब रब की बारगाह में आएगा तो उसके चेहरे पे गोश्त नहीं होगा। बगैर तलब के और मुसलमान हो के रब पे भरोसा करने वाला, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला, और वो सुस्त हो और वो काहली की ज़िंदगी गुजारे, आप आगे बढ़ें, आप कोशिश करें कि मुझे कुछ हासिल करना। आप बजाय इसके कि सहारा तलाश करें, आप सहारा बनने की कोशिश करें। और नौजवान नस्ल अपने जहन के अंदर ये बात बिठाए कि अल्लाह ताला ने जवानी दी है, ताकत दी है, आप तो कईयों का बोझ अपने कंधों पर रख के सफ़र करें। आप बहुत सारे लोगों के लिए सहारे का बाइस बने। आप एक ऐसा दरख्त बने कि जिसकी छांव में सैकड़ों लोग बैठ सकें, दर्जनों लोग नफ़ा हासिल कर सकें। आप खूबसूरत ज़िंदगी बनाएं, अपने आप को आगे लेकर के जाने की कोशिश करें। और अल्लाह तो बंदे के गुमान के करीब है। जिस तरह का इंसान ज़हन बनाता है, रब करीम उतना ही उस बंदे पे फजल करता है। अच्छी उम्मीदें वाबस्ता करें, खूब मेहनत करें, खूब
مطلب یہ کہ سست پڑنا، اٹھتا ہوں، چلتا ہوں، دیکھتا ہوں، کرتا ہوں، کوئی ہو ہی جائے گا، کوئی پہنچ ہی جائے گا، یہ کمزور لوگوں کی علامت، یہ کمزور لوگوں کی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دے کے بڑی بات کو خوبصورت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نوجوان مجھے ملا تو کہنے لگا حضرت جی آج میں نے عجیب نظارہ دیکھا ہے کہ ایک شیر نے شکار کیا ہے ایک بکری کا، تو اس نے کافی سارا خود کھایا اور باقی منہ میں پکڑ کے ایک پہاڑی پہ چڑھا ہے، وہاں ایک نابینا لومڑی بیٹھی تھی، باقی کا اس نے اس کو کھلایا ہے شکار۔ تو میں سوچتا ہوں رب کریم تو بندہ نابینا بھی ہو، گھر میں بھی بیٹھا ہو تو اس کو رزق پہنچا ہی دیتا ہے۔ تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مسکرا پڑے، کہنے لگے میاں تم نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا، شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تم نے یہ ذہن بنایا کہ گھر میں نابینا بن کے بھی کوئی بیٹھ جائے تو روٹی پہنچ جاتی ہے، تو یہ ذہن کیوں نہیں بنایا کہ شیر بنتا ہوں، شکار کرتا ہوں، کھاتا بھی ہوں، کھلاتا بھی ہوں۔ جد و جہد کریں، محنت کریں، آگے بڑھیں، ہمت کریں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کی چستی دیکھ کر، بڑا چست نوجوان تھا، بڑا تیز چل رہا تھا، اس کی چستی دیکھ کے صحابہ نے کہا کاش اس کی چستی اللہ کے راستے میں ہوتی، یعنی عبادت میں لگا ہوا ہوتا یا جہاد میں لگا ہوا ہوتا، کاش اس کی چستی اللہ کے راستے میں ہوتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اپنے چھوٹے بچوں کی ضروریات پوری کرنے نکلا ہوا تو پھر بھی یہ اللہ کے راستے میں ہی ہے، اور فرمایا اگر یہ شخص اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کے لیے نکلا ہوا ہے پھر بھی اللہ ہی کے راستے میں ہے، یعنی اگر رزق کما کے بچوں کا پیٹ پالتا ہے پھر بھی رب ہی کا راستہ ہے، اور اگر یہ رزق کما کے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو یہ راستہ بھی اللہ ہی کا راستہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے یہ کام کر رہا ہے، یعنی مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو پھر بھی یہ اللہ ہی کے راستے میں ہے۔ ہاں اگر یہ ریاکاری کے طور پر، فخر کے طور پر یہ کام کر رہا ہے تو پھر یہ شیطان کی راہ میں۔ اگر صرف اس لیے مال جمع کر رہا ہے کہ میں ذرا لوگوں کو پتہ چل جائے بڑا مالدار ہوں، میرا بعض لوگوں کے اوپر ذہن ہوتا ہے نا آگے بڑھنے کا، شوق ہوتا ہے بلا وجہ چیزوں کو جمع کرنے کا، فخر بتانے کا، ریاکاری کرنے کا، فرمایا اگر ریاکاری کے ارادے سے ہے تو پھر یہ شیطان کے راستے میں ہے، اور اگر یہ بوڑھے ماں باپ کے لیے رزق کما رہا ہے، چھوٹے بچوں کے لیے کما رہا ہے، اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے کما رہا ہے، تو پھر یہ اللہ ہی کے راستے میں، پھر یہ جہاد ہی کر رہا ہے، پھر یہ عبادت ہی میں مشغول ہے، یہ اللہ ہی کے راستے میں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سبق ہمیں پڑھایا وہ صرف یہ ہے کہ رزق کماتے وقت تمہاری نیت کا اعتبار ہے، تمہارا ارادہ کیا تھا؟ رزق کماتے وقت ارادہ کیا تھا؟ بہت بڑے بنگلے بنانے کا ارادہ تھا، جائیدادیں جمع کرنے کا ارادہ تھا، بعض رشتہ داروں کو نیچا دکھانے کا ارادہ تھا، بلا وجہ ڈینگے مارنے کا اور اونچی اونچی باتیں کرنے کا ارادہ تھا، یا تمہارا ارادہ یہ تھا کہ حلال آ جائے تاکہ میں سوال سے بچ جاؤں، تاکہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے؟ یہ حدیث ہمیں صحیح بخاری میں ملتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مال بڑا سرسبز ہے اور بڑا میٹھا ہے، فرمایا جس نے اچھی نیت کے ساتھ مال حاصل کیا بڑا میٹھا ہے، بڑا سرسبز ہے، اور جس نے اچھی نیت کے ساتھ حاصل کیا اللہ اسے برکت عطا کر دے گا۔ تھوڑے پیسوں میں برکت ہو جائے گی، تھوڑے میں بھی، کئی دفعہ تھوڑے پیسے ہوں گے پر ختم نہیں ہوں گے، ان میں برکت ہو جائے گی، نیت اگر ٹھیک ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے بری نیت کے ساتھ حاصل کیا تو اس میں برکت نہیں ہوگی، اس کے اندر پھر اس کے لیے وہ خیر نہیں ہوگی جو اچھی نیت پہ ہوتی، اور فرمایا یہ ایسا رزق ہے جسے کھائے گا پر پیٹ نہیں بھرے گا، سیر نہیں ہوگا۔ رزق کس نے کھا لیا ہے؟ چونکہ نیت یہ تھی کہ تفاخر کے لیے جمع کرنا، دولت ہونی چاہیے، بنگلہ ہونا چاہیے، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں بھی ایک سیٹ صاحب ہوتے ہیں، تو یہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ارادہ رزق کماتے کیا ہے۔ بہت زیادہ محنت کرنے کی کوشش کریں، بالخصوص نوجوان اپنے دلوں کے اندر یہ جد و جہد پیدا کریں کہ ہم نے محنت کر کے رزق کمانا ہے۔ یہ جو ہاتھ پھیلاتے ہیں یہ بزدل لوگ ہوتے ہیں، یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ہاتھ جب کسی کے آگے کوئی شخص پھیلاتا ہے تو اپنی خودداری کا سودا کرتا ہے، اپنی عزت بیچتا ہے، اپنے وقار کو داؤ پہ لگاتا ہے۔ جب وہ ہاتھ پھیلاتا ہے، کشکول طلب جب دراز کرتا ہے،
کبھی بھی اللہ کے علاوہ، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے علاوہ آپ کسی کے سامنے کشکول طلب دراز نہ کریں۔ اور میری ساری زندگی یہ رائے رہی ہے کہ اچھا تاجر وہ ہوتا ہی نہیں جو پیسے زیادہ کماتا ہے، اچھا گھر کا سربراہ وہ نہیں ہوتا جو دولت زیادہ جمع کرے، بلکہ اچھا آدمی تو وہ ہوتا ہے جس کے خرچے کم ہوتے ہیں، جو اس کے پاس ہے اس کے اندر اسے مینج کرنا آتا ہے۔ اگر اس کے پاس 1000 روپیہ ہے تو اسے سارا دن 1000 میں نکالنا آ جائے تو اس شخص کی عزت محفوظ ہے، اس کی عزت محفوظ ہے۔ اور اگر 10,000 کے اندر بھی اسے طبیعت نہیں ہے، اسے چاہت نہیں ہے، اسے خبر ہی نہیں ہے میں نے کس طرح وقت گزارنا ہے، تو پھر یہ شخص اپنے آپ کو بھی رسوا کرے گا اور اپنوں کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بنے گا۔ محنت کریں، کوشش کریں، اپنے آپ کو فارغ نہ رکھیں۔ فارغ آدمی کو زنگ لگ جاتا ہے۔ فارغ تو کوئی گھر پڑا رہے تو بعض لوگ کہنے لگتے ہیں کہ یہاں تو جنوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ فارغ ذہنوں پر شیطانوں کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ کچھ کریں، محنت کریں، جد و جہد کریں، آگے بڑھیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ پانی چل رہا ہو تو وہ پاک ہوتا ہے، اگر کھڑا ہو جائے تو پھر اس کے پاک ہونے کا مسئلہ بدل جاتا ہے۔ چلتے رہیں، حرکت کریں، جد و جہد کریں، آگے بڑھیں، ہمت کریں۔ جو لوگ ہمت کرتے ہیں رب تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ آپ تجارت کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی، کتنا بڑا درجہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، یہ حدیث پاک آپ کو ترمذی میں اور دیگر کتابوں میں ملے گی، فرمایا جو تاجر سچا ہوگا نا، تجارت کرے پر سچ بولے، سودا جو ہے وہی بتائے، سچا جو تاجر ہوگا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔